میری بہن کون اور کہاں سے؟ لوٹن سے. لوٹن سے. کیا نام ہے؟ I don't want to give my name in. Just give your mummy name. Nasreen. Who's the patient? کون پیشنٹ ہے؟ جو پیشنٹ ہے اس کا you know, their foot is hurting really bad underneath, really sharp pains. ٹھیک ہے. And she's got a really high cholesterol as well. So امی can کی you عمر tell us کتنی ہے؟ what to... امی کی عمر کتنی ہے؟ مم ایج؟ She's 60. 60. کیا نام؟ ممی کو شوگر بھی ہے؟ نہیں nothing, no sugar, no blood pressure. الحمدللہ الحمدللہ. تو کیا رائٹ لیگ میں ہے یا رائٹ گھٹنے میں ہے لیفٹ میں؟ I think it's on the right one, right. ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. جوڑوں کے درد کے لیے آپ انجیر کا استعمال کریں. جن کے بھی جوڑوں میں درد ہے, انجیر, اور رات کو انجیر کے ساتھ ساتھ میتھی دانہ استعمال کریں. یہ اتنی مفید چیز ہے کہ ناظرین کرام شاید ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا. میں کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ لوگ انجیر اور یہ میتھی دانہ ہے, اس کو معمولی سمجھتے ہیں. اس کو معمولی نہ سمجھیں. انجیر اور میتھی دانہ کو رات کو گیلا کر لیں, صبح اس کو جو ہے, اور اگر شوگر نہیں ہے تو رات کو اس کو دودھ کے ساتھ میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں, اور جو ہے اسے پھکی مار کر دودھ کے ساتھ کھا لیں. اور دودھ کے اندر اگر آپ کو ریشے کی شکایت ہوتی ہے دودھ سے, تو پھر آپ دودھ کے اندر ہلدی ڈال دیں. اگر دودھ کے اندر ہلدی سے بھی آپ کو جو ہے کوئی آپ کی طبیعت کو راس نہیں آتی, تو آپ اس کے اندر دار چینی ڈال دیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں, پھر اس کا استعمال کروائی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ گھٹنوں میں تکلیف کے لیے ایک تو عمر کی زیادتی ہے, اس عمر میں پھر بس اوقات جو ہے یہ گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے. اور گھٹنوں میں یہاں اس کے ضمن میں ایک اور بات ذکر کروں کہ وہ لوگ جن کے دیکھیں اب جوان ہیں نا, جوانیوں میں گھٹنوں میں تکلیف تو نہیں ہوتی ہے, بڑھاپے میں ہوتی ہے. تو جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں, جب مخالفت کرتے ہیں تو جسم, اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, جب آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو آپ کے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے, اور آپ کے گھٹنوں میں چلے جاتا ہے, آپ کی ٹانگوں میں چلے جاتا ہے. دیکھیں آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کا کیوں کہا گیا, کہ جب آپ آب زمزم پانی کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو آپ کے پورے جسم میں سرایت کرتا ہے, اور آب زمزم میں شفا ہے. لیکن باقی پانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دکا آپ کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں, تو کوئی اس میں یہ بھی ثابت ہے. لیکن کم از کم آپ کو ہمیشہ یہ عادت بنانی چاہیے. جو جوان ہے میں ان سے کہوں گا کھڑے نہ گھوٹا کریں پانی, بیٹھ کر پانی پیا کریں آرام سکون سے 3 سانس میں. تو یہ بہرحال اب بزرگ ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, سورہ انبیاء آیت نمبر 83 ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 83, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ آیہ مبارکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو لا علاج بیماریاں ہیں, یعنی کہ بظاہر لا علاج ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری اتاری نہیں ہے جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو. تو سبحان اللہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے. تو اس کے لیے یہ عمل کریں, اور اس کی تعداد یہ ہے کہ ہر فرد نماز کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ پر دم کر کے اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں, اور جہاں پر درد ہے وہاں پر جسم میں اس آیہ پڑھ کر جو ہے اپنے ہاتھوں میں پھونک کر وہاں ہاتھ پھیر دیں, تو انشاءاللہ العزیز یہ تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی.